عبد الرحمان بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سلمان ندوی صاحب کے بیانات سننا کیسا ہے؟ کیا یہ معتبر آدمی ہے؟ اور اگر یہ معتبر نہیں ہے تو پھر مولانا الیاس گھمن اور دوسرے کچھ علماء ان سے ملاقات کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سلمان ندوی جو ہے نا، ان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے زبان سے اب تک نکالا ہے، اس سے پہلے اگر ہم بات کریں جو ان کا پرانا دور تھا، اس وقت کو اگر ہم سامنے رکھ کر کے دیکھیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سلمان ندوی بہت قابل آدمی تھے، بڑا زبردست علم ان کے پاس تھا، امت کا اچھا خاصا سرمایہ ان کے پاس ہے۔ اب جن باتوں میں یہ لگ گئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ اگر یہ اسی حالت میں گئے ہیں تو امت کا ایک بہت بڑا سرمایہ اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اب اس صورت کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اس کی وضاحت کا تو موقع نہیں ہے، ان کے بیانات سن کر آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو باتیں انہوں نے اپنی زبان سے نکالی ہیں وہ بالکل بھی ناقابل برداشت ہے۔ اس وجہ سے ان کے بیانات سننا جائز نہیں ہے، ان کا مزاج اہل سنت والجماعت سے ہٹ چکا ہے۔ رہی بات مولانا الیاس گھمن سے ان کی ملاقات کی یا دیگر علماء کی، تو دیگر علماء میں کون ہے ان کی آپ وضاحت کیجئے گا، پھر ان کا جواب دوں گا۔ مولانا الیاس گھمن کا آپ نے نام لیا ہے تو میں ان کے بارے میں وضاحت کر دوں۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تھی نا تو وہ ایک سرسری ملاقات تھی، واضح طور پر جو ایک تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے، بات کو صاف کرنا چاہیے، ایسی کوئی ملاقات تھی نہیں، نہ ملاقات کا ارادہ تھا، بس اتفاقی طور پر سرسری ملاقات ہو گئی، جس کا اظہار مولانا الیاس گھمن نے بعد میں کیا بھی تھا کہ ہم ان سے ملنا چاہتے تھے، باتوں کو صاف کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا موقع بہرحال نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت مولانا الیاس گھمن کی ایک تحریر بھی سامنے آئی تھی، جس میں انہوں نے حضرت نے یہ لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، اس کا خلاصہ اور لب لباب بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام وہ محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے نا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ان کے بارے میں زبان درازی کرنا، ادب کشائی کرنا بہت بڑی ضرورت کی بات ہے۔ اور مولانا الیاس گھمن نے خود اپنی تحریر کے اندر اس بات کی وضاحت کی، اگر کوئی شخص اس قسم کی زبان صحابہ کرام کے بارے میں کھولتا ہے وہ شخص فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کے بیانات سننا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے بیانات سنتا ہے تو وہ شخص گناہ گار ہے، ان کے بیانات سننا گناہ ہے۔ یہ مولانا الیاس گھمن کی ملاقات کے بعد ان کی تحریر بھی سامنے آئی ہے، تو لہٰذا صرف ملاقات کو نہ دیکھیں بلکہ ہمارے اکابر علماء کا مزاج کیا ہے، رویہ کیا ہے، اور ان کی تحریرات کیا ہے، اس کو بھی دیکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا سلمان ندوی صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس پر ان کو سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی اور ان ساری باتوں سے واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔